اس میں یہ ذکر دو نہ رہے، اس میں فرمایا اے جعلتک ذکرا من ذکری، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ہی ذکر بنا دیا، آپ کے ذکر کو خود اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ فمن ذکرک ذکرنی، سو اب جو کوئی میرے حبیب آپ کا ذکر کر لے اس نے خود بخود میرا ذکر کر لیا۔ آپ بات سمجھے؟ اب جو آپ کا ذکر کر لے اس نے خود بخود میرا ذکر کر لیا۔ سو جس نے محمد محمد کا ورد کر لیا اس کے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھا گیا کہ یہ رات بھر اللہ اللہ کرتا رہا۔ فمن ذکرک ذکرنی، حبیب آپ کے ذکر کو میں نے اپنے ذکر میں یوں فنا کر دیا ہے، اور آپ کے ذکر کو اپنے ذکر میں فنا کر کے اسے اپنے ذکر میں وہ بقا دے دی ہے کہ پہلے اجتماع تھا اب ذکر میں وحدت ہو گئی ہے۔ اب جو آپ کا ذکر کرے اس نے میرا ذکر کر لیا، چونکہ آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا۔ پہلے معنی میں ذکر خدا تھا اور ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ تھا۔ اب دوسرے معنی میں جو امام جعفر الصادق نے بتایا، فرمایا اب ذکر مصطفیٰ خود ذکر خدا ہو گیا۔ مگر یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ یہ وحدت جو کی یک طرفہ ہے، دو طرفہ نہیں۔ فرمایا فمن ذکرک ذکرنی، اسی طرح امام جعفر الصادق کے لفظ ہیں، فرمایا لا یذکرک احد بالرسالہ الا ذکرنی بالربوبیہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذکر کو میں نے بلندی میں وہ درجہ دے دیا ہے کہ جو شخص اب آپ کی رسالت کا ذکر کرے گا، ذکر سننے میں کرنے میں آپ کی رسالت کا ہوگا، حقیقت میں وہ میری ربوبیت کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ تو گویا ذکر رسالت محمدی در حقیقت ذکر ربوبیت خدا ہے، مگر یہ یک طرفہ ہے۔ اب غور کرے، فرمایا فمن ذکرک ذکرنی، جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کر لیا۔ یوں نہیں فرمایا جب دوسرے طور پر فمن ذکرنی ذکرک، کہ جس نے میرا ذکر کر لیا اس نے خود بخود آپ کا ذکر کر لیا، یعنی اللہ اللہ کہنے سے محمد محمد کا ورد ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ جو میری تسبیح کر لے، جو میری توحید کا ذکر کر لے، وہ یہ نہ سمجھے کہ حضور کا ذکر ہو گیا۔ میرا ذکر کرے گا تو فقط ایک اجر پائے گا کہ میرا ذکر ہوا۔ من ذکرنی ذکرک نہیں ہے، فرمایا فمن ذکرک ذکرنی، حبیب جو میرا ذکر کرے وہ میرا ہی رہا، تیرا ذکر پھر کرنا پڑے گا، چونکہ تیرا ذکر نہ کیا فقط میرا کیا تو رد کر دیا گیا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، رد ہو گیا۔ جو میرا ذکر کرے تیرا ذکر نہ کرے تو میرا ذکر بھی مردود ہو گیا، رد کر دیا، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تنہا مجھے تیرے ذکر کے بغیر اپنا ذکر قبول نہیں، مگر اس کے برعکس ہے من ذکرک ذکرنی، جو تنہا تیرا ذکر کر دے میرے حبیب، اس تیرے ذکر میں میرا ذکر خود بخود ہو گیا۔ آپ نے دیکھا نا، تو اللہ رب العزت نے لوگوں کو اپنے حبیب کے ذکر کی کیسی ترغیب دلائی ہے، کیسی ترغیب دلائی ہے کہ لوگوں میرے محبوب کا ذکر کر لو تو میرا ذکر اس میں خود ہو گیا ہے، میرا ذکر اس میں خود ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو دوسرا معنی یہ عطا کیا۔ تیسرا معنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں بسم اللہ یہ فرمایا
کہ آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ پہلا معنی جو تھا اس میں تو یہ تھا نا کہ آپ کے ذکر کو یوں بلند کیا، یہ میری کتاب ہے الحکم الشرعی، میں ان کا تذکرہ تعارف اس لیے کروا دوں گا کہ میں اپنی تصانیف سے رائلٹی اور کمائی نہیں لیتا، اس لیے بتانے میں آر نہیں ہے، مطلب میں یہ نہ سمجھ لے کہ میں تعارف کروا رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ تعالی حضور کے نالین پاک کا صدقہ، اللہ کی مدد و نصرت، 1000 کتابیں اس وقت تک میری تصنیف مکمل ہو گئی، 1000 لکھی، اور یہ 1000 تصانیف 25 سال میں مکمل ہوئی، 25 سال میں، اور اس میں سے 400 تصانیف اور مؤلفات چھپ گئی ہیں، 400 چھپ گئی ہیں، مطبوعہ ہے، جن میں 14 جلدوں کی سیرت الرسول بھی ہے، 14 جلدوں کی سیرت الرسول، اردو زبان میں تاریخ کی سب سے بڑی کتاب ہے سیرت۔ اچھا، اور 6000 موضوعات پر میرے درس اور میرے خطاب اور لیکچرز ہیں، 6000 موضوعات پر۔ ان کی منہاج القرآن کو پوری دنیا بھر سے ملینز کی آمدنی آتی ہے مہینے میں، لاکھوں کی نہیں، ملینز کی، مگر میں نے اپنی جمی تصنیفات پر، تقریرات پر، تبلیغات پر، خطابات پر، جو کچھ آتا ہے اپنے اوپر اور اپنی اولاد خاندان پہ اس کی آمدنی کا 1 پیسہ بھی حرام کر رکھا ہے۔ میں کچھ نہیں لیتا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف ہے میرا، انہی کو جاتا، اس لیے میں تعارف کروا رہا ہوں کہ عیب کی بات نہیں، تو آپ کو علمی تعارف کے لیے، علماء کے لیے ہے کہ الحکم الشرعی یہ اصول فقہ میں لکھی ہے میں نے حکم کی تعریف پر، یہ 500 صفحے 450 صفحے کی کتاب ہے، صرف حکم کی تعریف پر اصول فقہ میں ہے۔ اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو میں نے بیان کیا، پہلا معنی کہ اللہ نے فرمایا حبیب آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اب کہیں بھی یہ 2 نام الگ نہ ہوں گے، جو اب ان 2 ناموں کو الگ کرنا چاہے وہ منشأ توحید کے خلاف ہے۔ تو توحید تو یہ ہے کہ وہ 2 ناموں کو جوڑتا ہے، اور ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ان کو الگ الگ کر دینے کا نام توحید ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں، دونوں کو جوڑے رکھنے کا نام توحید ہے۔ کس طرح اکٹھا کر دیا، اس کو آپ کبھی پڑھیں تو صفحہ 64 سے شروع کرتا ہوں، یہ آیات کا ایک بیان ہے حکم میں، آپ ذرا، میں آپ کو نمونے دے رہا ہوں قرآن نے کس طرح خدا اور مصطفیٰ کے ذکر کو ہر جگہ اکٹھا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اکٹھا ذکر آ گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اب اس قسم کی درجنوں آیتیں ہیں، ان کو میں ریپیٹ نہیں کرتا، جس میں اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے محبوب کی اطاعت کو یکجا کیا۔ پھر فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری، لا تعلقی اور برات کا اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ آپ نے دیکھا اس برات میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر اللہ نے اکٹھا کر دیا۔ فرمایا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اس شے کو حرام جانتے ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا۔ اب آپ دیکھتے آنا، یہ قرآن ہے کہ قرآن کبھی مصطفیٰ کا ذکر نہیں چھوڑتا خدا کے ساتھ۔ سوچنا یہ ہے اگر ہم جدائی ڈالیں تو ہم نے قرآن کی تعمیل کی یا خلاف ورزی کی۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف جو اس نے اتارا اور رسول کی طرف، تو بلاوا بھی دونوں کی طرف، مگر یہاں ایک لطیف نقطہ ہے، بلاوا تو دونوں کی طرف ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، مگر آگے منافقوں کی تعریف کی۔ فرمایا وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا،